خان صاحب جو آپ کے اوپوننٹ ہیں وہ اس آئینی ترمیم کا لفظ کوئی اور استعمال کر رہے ہیں، زور زبردستی کی ترمیم۔ وہ بالکل فراڈ کر رہے ہیں، یہ تو ترمیم ہی ان کی، یہ وہ ترمیم ہے، وہ مسودہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے پیش کیا اور ان کے ساتھ مشورے کے بعد پیش کیا۔ ان کا ایجنڈا ہے فساد۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ مطلب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حکومت کا نہیں تھی رائے؟ نہ بینچ کا لفظ یہ لانے والے ہیں۔ ان کے پارلیمان کے ارکان کو اٹھانا، زین قریشی کی اہلیہ کی بات کی جائے، ہم نے وہ دیکھی، اگر وہ راضی تھے تو ان تمام چیزوں کی کرنے کی ضرورت کیوں آن پہنچی حکومت کو؟ زین قریشی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، میں خود سے کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ اس واقعے کی تحقیقات کروائیے گا۔ آپ نے وہ ایک اشارتاً کہا تھا کہ 27ویں ترمیم بھی چل رہی ہے، لیکن جو حکومتی حلقے ہیں وہ تو تردید کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیا پارٹی کے اندر کچھ لوگ حامی ہیں 27ویں ترمیم؟ نہیں، کوئی خامی نہ 26ویں ترمیم میں کوئی خامی ہے، نہ کوئی 27ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، نہ ان کا کوئی مسودہ ہے۔ بہت بڑی تبدیلی دیکھی وہ تھی بشرا بی بی کا رہا ہونا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ مفاہمت کا پہلا قدم تھا۔ ان کی ضمانت عدالت سے ہوئی، کوئی کیس واپس نہیں ہوئی۔ حکومت ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جی بالکل، بشرا بی بی کی رہائی کی۔ ہمارے سرکاری وکیل ہیں، وہ تو مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ خان کی رہائی کے چانسز؟ کیسز ان کے جو خلاف ہیں ان میں ایک کیس ایسا ہے جس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کیسی سزا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس جرم کے تحت ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس میں سزا تو 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن بل کیس کی نوعیت ہوگی اس میں تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو 3 دفعہ جیل میں جو ہے وہ ڈیل آفر کی گئی۔ کون سی ڈیل تھی جو خان صاحب کو بار بار دی گئی؟ نہیں، ہماری طرف سے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف کوئی رابطے ہو رہے ہیں کسی اور کے؟ میرا خیال نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا، کچھ وقت کے بعد میاں صاحب کا پاکستان تشریف لے کے آنا، کیا یہ سارا کچھ اتفاق سے ہوا؟ یہ بالکل اتفاق سے ہوا، اگر 10 دن میں وہ واپس آ رہے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں؟ میں پانی پیتا ہوں۔ اور موبائل کو دیکھتے ہیں اٹھنے؟ میں صبح کے ٹائم پہ 2 بندوں کی اگر مجھے مل جائے، ایک غامدی صاحب اور ایک قاسم علی شاہ، اچھی چیز مل جائے تو میں سن لیتا ہوں۔ ویڈیو دیکھی تھی وہ کشتی والی، بڑا وہ وائرل بڑی ہوئی، وہ گانا آپ نے لگوایا تھا؟ گانا تو خیر لگا دیا چینل والوں نے۔ رحان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور ہمیشہ سے آپ ہمیشہ جوان خوبصورت دکھائی دیے۔ آج بھی بڑا بہترین کلر کمبینیشن آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ اپنی پسند سے پہنا ہے یا ہماری جو بھابھی ہیں ان کی پسند سے پہنا ہے؟ یہ کپڑے وغیرہ کی خریداری تو زیادہ تر وہی کرتی ہیں۔ جی تو وہ تھوڑا بہت مشورہ بیچ میں میرا بھی ہوتا ہے۔ رحان صاحب آپ کو مبارک ہو، آئینی ترمیم ہوگی، بالآخر حکومت کامیاب ہوگی۔ آپ اس آئینی ترمیم کو دیکھتے کیسے ہیں دراصل؟ دیکھیں، یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کا جو اسٹرکچر سسٹم جو تھا وہ پہلے کبھی پورے کا پورا جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں تھا۔ ججز کا تقرر، ججز کا رہنا، ججز کا کی اکاؤنٹیبلٹی، وہ ساری جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس تھی، اور اس کا پھر استحصال بھی ہوتا تھا، ہوتا رہا، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد جب وکلا موومنٹ چلی اور اس کے بعد عدلیہ کو اور وکلا کی تنظیموں کو ایک اہمیت حاصل ہوئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بیلنس کیا جاتا۔ بالکل۔ لیکن وہ پھر سارا جو معاملہ تھا وہ دوسری طرف ٹلٹ ہو گیا۔ اب اس بنیادی اہمیت کی حامل ترمیم سے یہ ہوا ہے کہ جوڈیشری کے سسٹم میں ایک بیلنس آیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں گورنمنٹ کی اور جوڈیشری کی ریپریزنٹیشن برابر ہے، باقی اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں بار کی بھی شمولیت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سسٹم جو ہے وہ اس کو بہتر انداز سے آگے لے جانے میں بڑی مدد ملی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا رحان صاحب، جو آپ کے اوپوننٹ ہیں وہ اس آئینی ترمیم کا لفظ کوئی اور استعمال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو زور زبردستی کی ترمیم، اور انہوں نے کہا کہ رات کو جو ہے یہ تو ترمیم ہی ان کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بالکل فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ترمیم ہی ان کی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی ترمیم؟ بالکل۔ وہ پھر جو ہمیں بتا رہے ہیں باہر کہ یہ زور زبردستی ہوئی، ہمارے 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ جھوٹ ہے، ایسے ہی
ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لا کے تو وہ اب جو ہے وہ پیوند کاری کر رہے ہیں. یہ وہ ترمیم ہے، وہ مسودہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے پیش کیا. ٹھیک ہے، درست. اور ان کے ساتھ مشورے کے بعد پیش کیا. انہوں نے آگے ان کے یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ مسودہ جو ہے ہم ہمارے اتفاق سے مولانا نے پیش کیا. لیکن ان کی ایک بنیادی ان کا ایجنڈا ہے فساد، اتفاق نہیں ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر اتفاقی رائے ہو گئے، وہ بھاگ گئے. لیکن رانا صاحب پھر بھی ان کے پارلیمان کے ارکان کو اٹھانا، ان کے گھروں کو گرانا، رات کو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کارکنان کا. اگر زین قریشی کی اہلیہ کی بات کی جائے، ہم نے وہ دیکھی. اگر وہ راضی تھے تو ان تمام چیزوں کی کرنے کی ضرورت کیوں آن پہنچی حکومت کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب زین قریشی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں. آپ اس واقعے کی کوئی تحقیقات کروائیے گا. مطلب اس میں صداقت نہیں ہے؟ میں خود سے کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ بیٹی کا، بہن کا، کسی کی اہلیہ محترمہ کا میری نظر میں ایک بڑا احترام ہے. میں کوئی بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. مطلب آپ کو چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ خود پری پلانڈ تھا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد پہ حملہ کریں گے اسلحے کے ساتھ اور جو ہے وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، پولیس کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو گیا. بالکل. اس سے پہلے ہم نے وہ سنجانی حال پھر اس پہ جو ہے وہ اگر کوئی حکومتی ادارہ جو ہے یا پولیس یا انتظامیہ جو ہے وہ کوئی تجاوز کرتی ہے تو بہرحال وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں بھی جا کے چھپ جائیں تو ٹھیک ہے، چادر، چار دیواری، گھر کا تحفظ، احترام ہونا چاہیے. لیکن قانون تو پھر اجازت دیتا ہے نا کہ ایک اگر ملزم ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ جہاں بھی ہو وہاں پہ جا کے چھپا ہو تو پھر جا کے پکڑا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ کنسنسس سے ہوئی ہے اور یہ خود یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کانسٹیٹیوشنل بینچ، یہ بینچ کا لفظ یہ لانے والے ہیں. اچھا، مطلب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حکومت کا نہیں تھی رائے؟ ان کی رائے. ہم تو بینچ کے نام سے ناواقف تھے. کس کی رائے تھی یہ بینچ کا لفظ استعمال کرنا؟ یہ انہوں نے جو مسودہ تیار کیا نا مولانا فضل الرحمان صاحب مل کے، انہوں نے کہا کہ جی عدالت نام نئے بینچ بنا لیں. ان کا کہ یہ خیال تھا کہ ہم اس کے اوپر متفق نہیں ہوں گے، لڑائی بڑھے گی تو اس لڑائی میں مولانا پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا، جب ہم متفق ہوئے تو ان کو حیرانی ہوئی، دوڑ گئے وہاں سے. اچھا، شیر افضل مروت نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 11 لوگوں کی ہم نے ابھی فہرست جاری کی ہے جن کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت نے خریدا ہے، باقی ہمارے پاس کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو حکومت خریدنا چاہتی تھی. اگر مولانا فضل الرحمان وقت پہ نام مانتے تو وہ بھی نام اس فہرست میں جاری ہو جاتے اور حکومت کی جو پاس تھے لوگ تھے وہ 21 ارکان تھے. کیا ایسا ہی ہے؟ بہرحال یہ ان کی اپنی پارٹی کی انفارمیشن ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ ان کے کچھ لوگ حکومت سے رابطے میں تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس ترمیم میں کسی ایسے بندے کا ووٹ استعمال نہیں کیا. اور دانستہ طور پہ یہ ہماری کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ یہ ترمیم جو ہے ہم نے کنسنسس سے کرنی، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کے کرنی. تو مولانا کو کوئی ڈیل بھی دی گئی تھی؟ نہ، بالکل بغیر ڈیل قطعاً اس بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں. اچھا سر، یہ اس وقت ہمیں آئینی بحران پاکستان میں ایک عرصے سے دکھائی دے رہا ہے. ترمیم ہوتی ہے لیکن آئین کی بحالی نہیں ہوتی. کیا ہم آئین کی بحالی بھی دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، آئین اس وقت انفورس ہے. عدالتیں جو ہیں انہیں آئین کے تحفظ کا مینڈیٹ ہے. تو اس وقت آئین جو ہے انفورس ہے. باقی ٹھیک ہے، لوگوں کو، اداروں کو، سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے. آپ نے وہ ایک اشارتاً کہا تھا کہ 27ویں ترمیم بھی چل رہی ہے،
لیکن جو حکومتی حلقے ہیں وہ تو تردید کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کیا پارٹی کے اندر کچھ لوگ حامی ہیں 27ویں ترمیم کے؟ نہیں کوئی خامی نہ 26ویں ترمیم میں کوئی خامی ہے. اچھا. نہ کوئی 27ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی مسودہ ہے، نہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جی وہ کل پیش ہو رہی ہے. لیکن جب ہم 26ویں ترمیم کے اوپر کنسنسس کر رہے تھے نا، تو اس وقت بعض لوگوں کے مطالبے تھے. مثال کے طور ANP کا مطالبہ تھا کہ جی نام چینج کریں KPK کا. ہاں جی، خیبر پختونخوا کے علاوہ. ہاں، اس کے علاوہ MQM کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 140A میں جو ہے نا وہ فنڈز کی تقسیم کا نظام دیں. بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. درست. اسی طرح سے کچھ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، تو اس کے اوپر ہم نے یعنی گورنمنٹ نے، ایون پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی یہ ویسے کہا ہوا ہے کہ جی ہم ابھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے، آپ کے مطالبے جائز ہیں، ہم نیکسٹ ترمیم میں اس کو لائیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر بات چلتی رہے گی، اگر اتفاق ہو گیا تو آ جائے گا. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا، کچھ وقت کے بعد میاں صاحب کا پاکستان تشریف لے کے آنا، اور ابھی قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، میاں صاحب ایک بار پھر تشریف لے گئے پاکستان سے. کیا یہ سارا کچھ اتفاق سے ہوا ہے؟ جی بالکل اتفاق سے ہوا. اگر 10 دن میں وہ واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو کیا پاکستان مڈ آف نومبر میں واپس آئیں گے انشاءاللہ. اوکے. اور ہم نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی، وہ تھی بشریٰ بی بی کا رہا ہونا. اس کے بعد عظمیٰ خانم، علیمہ خانم، آپ نے بلکہ کہا بھی ہم تو اس نہیں چاہتے ہیں کہ خواتین کو رکھا جائے. کچھ لوگوں نے کہا یہ مفاہمت کا پہلا قدم تھا. کیا واقعتاً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خانم، بشریٰ بی بی، یہ سب کا رہا ہونا یہ مفاہمت کا پہلا قدم ہے اور اگلا قدم خان کی رہائی ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ضمانت عدالت سے ہوئی ہے، کوئی کیس واپس نہیں ہوا. یا تو یہ ہے کہ حکومت کیس وڈرا کر لے، عدالت میں جا کے بیان دے دے کہ جی ہم نے کیس وڈرا کر لیا، ان کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. حکومت نے تو وہاں پہ مخالفت کی، پروسیکیوٹر نے تو ان کی ضمانت ریجیکٹ کرانے کے لیے زور لگایا. حکومت ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جی بالکل، بشریٰ بی بی کی رہائی کی. بشریٰ بی بی بھی اور دوسرے بھی ان کیسز میں. اچھا. جو ہمارے سرکاری وکیل ہیں وہ تو مخالفت میں پیش ہوتے رہے. اب یہ ضمانت دی ہے عدالت نے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ کر لیا، یا عدالتیں یہاں پہ کمپرومائز کر کے سارے فیصلے کرتی ہیں. تو یہ تو خواہ مخواہ عدلیہ کی پہلے ہی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو خواہ مخواہ بدنام کرنے والی بات ہے. ان کے کیسز میں جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد، ایک ٹائم کے بعد بیل ہو جاتی ہے. ہماری نہیں بیلیں ہوتی رہی، اس وقت گورنمنٹ PTI کی تھی نا، تو ہماری بیلیں عدالتیں لیتی نہیں رہی ہیں. میرے خلاف انہوں نے سزائے موت کا کیس بنایا تھا، کیپٹل پنشمنٹ کا، تو میری ہائی کورٹ نے بیل نہیں دی. تو وہ کیا کوئی کمپرومائز ہوا تھا؟ تو ہر بات میں کمپرومائز ڈھونڈنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، PTI کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو 3 دفعہ جیل میں جو ہے وہ ڈیل آفر کی گئی. وہ کون سی ڈیل تھی جو خان صاحب کو بار بار دی گئی؟ کیا آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کی طرف سے ڈیل نہیں دی گئی؟ بالکل. ویسے ہم نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں. پرائم منسٹر نے خود آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا ہے، لیکن ان کی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کوئی ایسی بات ہے جس پہ دونوں میں تضاد چل رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں. کسی کا بھی رابطہ نہیں ہے؟ آپ کا نہیں ہے؟ نہیں، PTI کا کوئی رابطہ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن PTI کی طرف کوئی رابطے ہو رہے ہیں کسی اور کے دوسری جانب؟ میرا خیال ہے نہیں، کسی طرف سے رابطے نہیں ہے. اور سر خان کی رہائی کے چانسز؟ دیکھیں یہ کیسز ان کے جو خلاف ہیں، ان میں ایک کیس ایسا ہے جس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اوکے، کون سا کیس ہے وہ؟ یہ وہ جو ہے نیب کا 190 ملین پاؤنڈ. کیسی سزا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس سزا تو اس میں اب یہ تو خیر عدالت کا کی ثوابدید ہے. آپ بھی سر وکیل ہیں، قانون کو تو بہت بہتر جانتے ہیں. کوئی آپ نے انالیسز دے دیں، آپ کی رائے دیں. اس میں ان کو پنشمنٹ تو خیر ویسے
یعنی جس جرم کے تحت ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس میں سزا تو 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن بلکہ کیس کی نوعیت ہوگی اس میں تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ فرحان صاحب، مینیفیسٹو میں PMLN کے لکھا ہوا ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے گا، اب آپ کی اپنی حکومت ہے، کریں گے نیب کو ختم؟ نیب کو جس پوزیشن میں وہ موجود ہے جی، اس میں تو اس کی افادیت کم اور نقصان زیادہ ہے، لیکن احتساب کا ادارہ تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی فری فار آل کر دیں، وہ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار اور ہو، اس کو وہ ادارہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس میں میرٹ ہو، یہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہونی تو چاہیے۔ فرحان صاحب، یہ پولیٹیکل سوال تھے، اگر آپ کچھ 4 منٹ ہمیں اور دیں، ہم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ فرحان صاحب، جب صبح اٹھتے ہیں آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ میں پانی پیتا ہوں۔ پانی پیتے ہیں سب سے پہلے اٹھ کے، اور موبائل کو دیکھتے ہیں اٹھنے، جیسے ہمارے ہم موبائل دیکھا سب سے پہلے اٹھ کے موبائل کو دیکھتے ہیں، اچھا، پانی بعد میں پیتے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹی بوتل جو ہے پانی کی گرم، ٹھیک ہے، درست، یہ فٹنس کا راز بھی ہے، صحیح ہے، وہ پیتے ہیں، اس کے بعد پھر ناشتہ۔ نوٹیفیکیشن یا کون سی ایپ اوپن کرتے ہیں؟ میں صبح کے ٹائم پہ 2 بندوں کی اگر مجھے مل جائے، جی جی، ایک غامدی صاحب، اچھا، وہ تو آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہاں، اور ایک قاسم علی شاہ، اچھا، ان کی یا وہ اور بھی اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو میں سن لیتا ہوں، لیکن ان کا اکثر بعض موضوعوں پہ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ غامدی صاحب واقع پسندیدہ ہیں؟ میں یعنی جو دین ہے جی جی، اس حوالے سے جس نقطۂ نظر کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، میں اسے کافی حد تک بہتر سمجھتا ہوں، اور میں ان سے زیادہ چیزوں پہ متفق ہوں۔ وہ آج بھی لاہور میں موجود ہیں، پاکستان بہت عرصے کے بعد تشریف لے کے آئے ہیں، تو ملاقات بھی کریں گے؟ لیکن ان کی اپنی مصروفیات ہیں، جی، تو ان کے بیٹے سے میرا رابطہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب بھی آتے ہیں تو اس وقت ان کی سیکورٹی کے لیے، باقی معاملات کے لیے وہ جو بھی کہیں وہ ان کی خدمت بھی بجا لاتے ہیں۔ تو ہماری ان دنوں میں اپنی مصروفیت چل رہی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے کوئی تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں، کافی یعنی دیر بعد، جی جی بالکل، کوئی 2 سال 3 سال بعد، تو پھر ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے۔ ناشتے میں پھر آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ناشتے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں، ٹوسٹ، انڈا، سادہ سا بالکل۔ رحان صاحب، آپ کے بارے میں سمجھا تھا آپ بڑی رفتار شخصیت ہیں، آپ سے بات کرنے سے پہلے بندہ گھبراتا ہے کہ یار کوئی ڈانٹ پڑتال ہی نہ کرتے، تو آپ نے کسی سے دل کی بات کرنی ہو تو کس سے کرتے ہیں؟ دل کی بات اپنی وائف سے۔ اچھا، وہ ایزی سین ہے ان کے ساتھ؟ بالکل بالکل، ان کے ساتھ ایزی سین ہی ہونا چاہیے۔ وہ ہم نے بلکہ ابھی وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ کشتی والی، بڑا وہ وائرل بڑی ہوئی، وہ گانا آپ نے لگوایا تھا؟ گانا تو خیر اوپر لگا دیا چینل والوں نے، ہم نے تو وہ اس میں وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کیا وینس کو، اور وہاں پہ وہ اس کو پتہ نہیں گنڈالا کہتے ہیں اس کشتی کو، اچھا، اس میں وہ سمندر میں جو ہے وہ سیر کی، سفر کیا، تھوڑا تصویر وغیرہ تھی، تو وہ پھر جب میڈیا پہ وائرل ہوگی تو پھر گانا بھی انہوں نے ساتھ لگا۔ گانے مختلف لگے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ پایا گیا رانا صاحب تو ایکٹر ہیں، وہ ماشاء اللہ ہیرو والا، وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، وہ بڑا زبردست، وہ بڑا وائرل ہوا، بہترین ہوا۔ اچھا رانا صاحب، بہترین مومنٹ زندگی کی کون سی آپ کی جو آج بھی یاد آتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے؟ مگر اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، ہمیشہ ہر حال کو ہی جو ہے وہ انجوائے کیا ہے۔ جیل میں بھی گئے ہیں تو وہاں کی بھی اچھی یادیں ہیں۔ اچھا، اچھی یادیں ہیں اگر بالکل، کون سی یادیں ایسی ہیں جو اچھی؟ اور اگر جو ہے الیکشن میں، سیاست میں، تو مختلف جو ہے وہ ایونٹس میں اگر آپ کا اندر مطمئن ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ کو اچھا ہی لگتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی انر سول کیسی ہے؟ ہم تو باہر سے جانتے ہیں، اور باہر سے کچھ لوگوں کا اوبیسلی آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو بھی ان کے تاثر ہیں، لیکن انر سول آپ کی کیسی ہے؟
نہیں، میں جو ہے وہ بالکل جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں دوسرے کے لیے بھی وہی سمجھتا ہوں، اور میں کسی کی حق تلفی، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پہ کبھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں پایا میں نے، اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ میرٹ اور انصاف کیا جائے، لیکن جو آدمی پہ میرے ساتھ زیادتی کرے اگر وہ ڈھائی چڑھ جائے تو پھر اس کے ساتھ بھی پورا انصاف کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے بہت لوگوں کو معاف بھی کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ یہ ریپوٹیشن بن جاتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، آخری بار مووی کب دیکھی تھی اور کون سی دیکھی تھی؟ نہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر اکثر یہ اسلام آباد جاتے ہیں آتے ہیں تو مووی دیکھ کے اس میں وہ پرانے گانے۔ اچھا، کون کون سا سنگر آپ کو پسند ہے؟ نہیں، وہ یعنی ملکہ ترنم نور جہاں ہے، اچھا، اپنا یہ نصرت فتح علی، واہ، آپ کے شہر کے بھی ہیں؟ شہر کے بھی ہیں۔ تو اب تو پرانی فلمیں یا موجودہ بھی ڈرامے بھی اب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مرضی نکالیں اور دیکھیں آپ۔ نہیں، ویسے آپ نے کون سی دیکھی ہے آخری دفعہ اپنے یوٹیوب سے ہی، حال ہی میں؟ کوئی حال ہی میں تو میرا خیال ہے کوئی اپنا جو ہے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ، یا کوئی غزلیں وہ زیادہ اکثر کی۔ کچھ ایسی پسندیدہ کوئی غزل، کوئی گانا ہے جو آپ کو بڑا پسند ہو، دل کرتا ہے یار اس کو چلا دو اب؟ نصرت فتح علی کے جو جتنے بھی اس نے کلام، خاص طور پہ پنجابی میں، جی وہ بڑا زبردست ہے۔ بس اختتام کریں گے، آخر میں کوئی شعر آپ کا پسندیدہ ہو؟ شعر و شاعری سے مجھے اتنا شغف نہیں ہے۔ شغف، کوئی شاعر بھی پسند نہیں ہے؟ نہیں، شاعر تو سارے پسند ہیں۔ اچھا، اور علامہ اقبال، حکیم الامت، بے شک، فیض احمد فیض، کیا بات ہے انہوں نے جو فلمی شاعری کی ہے وہ کتنی زبردست ہے۔ ہم دیکھیں گے وہ اقبال بانو نے گائی تھی، وہ کتنی زبردست ہے۔ شعر و شاعری سے سننے کی حد تک تو بہت زیادہ شغف ہے، لیکن یہ شعر شروع پڑھنے اور یاد کرنے والی بات جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بس رانا صاحب، کوئی زندگی کا مزاحیہ واقعہ ہے زندگی میں، کوئی ایسی مومنٹ جو آج بھی کھل اٹھتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جو آپ کو بڑا زبردست لگتا ہو؟ خاص سر چیزوں میں کبھی جو ہے وہ توجہ نہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بس اب 4 ہیں لیڈرز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے بارے میں ایک ایک لفظ آپ نے بتانا ہے۔ باقی عمران خان صاحب ضدی، آصف علی زرداری بہت معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان بڑا وائس، نواز شریف بہت اعلیٰ اور بہت یعنی حوصلے والا انسان، شہباز شریف بہت محنتی، اور آخر میں رانا ثناءاللہ۔ مگر اس کے بارے میں تو جو لوگ ہیں وہ اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اپنے بارے میں تو نہیں، پھر بھی اپنے بارے میں رائے ہوتی ہے، یار یہ میری عادت اچھی نہیں ہے اور یار یہ تو بہت ہی زبردست ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہوگی؟ میں اپنے فیصلوں پہ اور اپنی کمٹمنٹ پہ میں ہمیشہ قائم رہا ہوں، وعدہ جو کیا ہے وہ نبھایا ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ بالکل صحیح کھڑے، صحیح مرداں طرح کھڑے۔ یہ بات ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب سے بات ہو، میں ذاتی طور پہ کچھ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ یار مجھے ان کا انٹرویو مل جائے، چاہے روز مل جائے۔ میں زندگی میں دوسری مرتبہ ان سے بات کر رہا ہوں اور شاید آپ کو احساس محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ میری پسندیدہ شخصیت اس حوالے سے بھی ہیں، مجھے جواب بڑے مزے کے ملتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ رانا صاحب، میں ہمیشہ سے انٹرویو کا بڑا شوقین رہا ہوں آپ کا، اور بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ دوبارہ بھی کبھی آپ ہمیں اسی طرح وقت دیں اور زیادہ آپ سے کچھ سوال کر سکیں۔ میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔